شرک کیا، اور شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے ہی نہیں۔ اور قرآن پاک میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں، خدائے واحد کے بعد، وحدہ لا شریک کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، اگر کوئی ذات اس اعلیٰ مقام کے بعد، خدائے پاک کے بعد کسی ہستی کا اگر تذکرہ کیا جائے، کسی ہستی کا اگر نام لیا جائے، تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کے بعد، اپنی للہیت کے بعد، اپنے وحدہ لا شریک کے بعد یہاں پیغمبروں کا ذکر نہیں فرمایا، آقا علیہ السلام کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ انسانوں کو چیلنج کر کے کہا کہ تمہارا سر میرے ہی سامنے جھکے گا، اور اس کے بعد اپنے والدین کی خدمت تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے، اپنے ماں باپ کی اطاعت تمہارے لیے وہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قرآن پاک کی بے شمار آیتیں ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اور جب تم چھوٹے تھے تو جیسے تیسے زندگی گزار لیے، اس کی وہ بات چھوڑ دو۔ تمہارے والدین جوان تھے، تمہارے ماں باپ جوان تھے، ان کے خون میں بھی طاقت تھا، ان کے جسم میں بھی طاقت تھا، ان کے آنکھ میں بھی طاقت تھا، سب چیز میں طاقت تھا۔ تم ان کی بات نہیں بھی مانتے تھے تو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ دونوں میں سے کسی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، وہ بوڑھے ہو جائے، تو ان سے عاجزی سے بات کرنا، ان سے انکساری کے ساتھ بات کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے جوانی کے امنگ میں وہ تمہارا آنکھ سر پہ آ جائے اور وہ پوچھے بیٹا یہ کیا ہے، تو تم یہ جواب نہ دو کہ اے بوڑھے تم کو سمجھ میں آتے یہ چیز ہے۔ میرے محترم بزرگوں، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ماں باپ کے، تو بچہ پوچھتا ہے ابو وہ کیا ہے، تو ابو پیار سے بولتے ہیں بیٹا وہ کوا ہے۔ لیکن وہی بیٹا جب جوان ہوتا ہے اور وہی باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں اور اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، اس کی کان کی سنوائی ختم ہو جاتی ہے، اس کی دماغ کی سوچ جو اب ختم ہو جاتی ہے، تو وہی باپ گھر میں آنگن میں بیٹھ کر کے بیٹا سے پوچھتا ہے بیٹا وہ کیا ہے، تو بولتے بوڑھے تم کو دکھائی نہیں دے رہا وہ کوا بیٹھا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ خدا کے غضب کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ وہ باپ جو ٹھنڈیوں میں ٹھٹر کے سسک کے اور سردیوں کی وہ ٹھنڈ کو برداشت کر کے تمہارے لیے ہمارے لیے کھانا کا انتظام کیا، کپڑا کا انتظام کیا، اور اس والدین کو ہم آج دھکے دے رہے ہیں، اس والدین کی باتوں کو، اس کی والدین کی عزت کو ہم پامال کر رہے ہیں۔ جی ہم اپنے ماں باپ کی بات آج ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، حج کر لیے، زکات کر لیے، قرآن پڑھ لیے، وہ سارے دین کے ارکان کر لیے، ہم کامیاب ہے، پاس ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا کی قسم، وہ والدین جس کے قدموں میں تمہاری جنت اور ہماری جنت ہے، جو جنت ہم نماز میں تلاش رہے ہیں، خدا کی قسم پوری زندگی ہم نماز پڑھتے پڑھتے مر جائے، اگر ماں باپ ناراض ہے تو خدا کی قسم خدا ناراض ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات میں کہنے جا رہا ہوں، ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابی تشریف لائے اور کہنے لگے کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میرا اللہ راضی ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا میرے محترم بزرگوں، مجھے کیسے پتا چلے کہ میرا رب راضی ہے، میرا رب خوش ہے ہم سے؟ تو بولے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب خوش ہے یا تمہارا رب ناراض ہے، تو اپنے ماں باپ سے تمہارا ریلیشن کیسا وہ دیکھ لو، اپنے ماں باپ سے تمہارا برتاؤ کیسا وہ دیکھ لو، تمہارے ماں باپ تم سے کتنا راضی ہے وہ دیکھ لو۔
اگر تمہارے ماں باپ تمہارے عمل سے، تمہاری بات سے، تمہارے ہر کام سے اگر خوش ہے تو خدا پاک خوش ہے. اگر تمہارے ماں باپ تمہارے عمل سے ناراض ہے، تمہارے ماں باپ تمہارے فعل سے ناراض ہے، تمہارے ماں باپ تمہاری باتوں سے ناراض ہے، تو خدا پاک بھی ناراض ہے. ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ ہم اپنے ماں باپ کا کیا مقام دیا ہے. ہم نے دوست کو اپنے پارٹی میں بلایا، ہم نے دوست کو اپنے وہ دسترخوان پہ بلایا اور خوب مزے سے کھانا پینا کیا اور اپنے ماں باپ کو بھول گئے. جی اپنے والدین کو پوچھنے کے لیے گوارا نہیں ہے، جبکہ ہماری تمام دعائیں ان کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ جب بوڑھے ہو جائے، ان میں سے دونوں، احدہما یا ایک او کلاہما یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان سے عاجزی سے بات کرنا، انکساری سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا. ابو جی کیا آپ فرمائیے، آپ جو حکم کریں گے میں وہی کروں گا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب ان کی ذہانت ختم ہو گئی، اب بوڑھے ہو گئے، تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کام فائدہ مند ہوتا ہے وہ ان کے والد جو منع کرتے ہیں بیٹا ایسا مت کرو، تو اب ان کو کیسے سمجھانا ہے کہ ابو یہ کام فائدہ مند ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انکساری سے بتاؤ کہ ابو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ ہم کو کیا حکم دیتے ہیں. ایسا نہیں کہنا کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، ہم کچھ عقل مند ہے، ہم لوگ صحت مند ہے، ہم جانیں گے، ہمارا کام ہے، ہم سمجھیں گے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے. میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں احدہما او کلاہما اف ولا تنہرہما، کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہنا، اپنے والدین کے سامنے اف کی آواز بھی مت نکالنا. یہ کیا مصیبت ہے. اور بسا اوقات تو دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ وہ اگر ماں باپ لمبی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ دل میں دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس کو کھا لیتے کیوں نہیں. میرے محترم بزرگوں، خدا کی قسم وہ آپ کے لیے جنت ہے، وہ آپ کے جنت کا دروازہ ہے. آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے سنا نہیں اور آپ نے سمجھا نہیں ان کو. میرے محترم بزرگوں، اور والدین جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹیوں کو چیک کرتے رہتے ہیں. کیا کہ ابھی تو میرا فرما بردار تھا، ابھی تو میری بات کو مانتا تھا، ابھی میری بات کو سمجھتا تھا، لیکن اب جب شادی ہو گئی ہے تو کیا یہ میری بات کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. جب اب شادی ہو گئی تو بدل تو نہیں گیا. تو وہ ماں باپ چیک کرتے رہتے ہیں، ماں باپ چیک کرتے ہیں، کبھی ڈانٹتے ہیں، کبھی ڈپٹتے ہیں، کبھی کچھ بولتے ہیں. اور اگر وہ بیٹا انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ان کے پاس بیٹھ کر کے ان سے مشورہ کرتے ہیں تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ ابھی بھی میرا بچہ ویسے ہی ابھی بھی ہمارا خیال رکھ سکتا ہے. میرے محترم بزرگوں، اس طریقے سے ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، والدین کی عظمت کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں انشکر لی والدیک، کہ میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو کہ کس طریقے سے وہ تمہیں بچپن میں پالا، کس طریقے سے انہوں نے تمہارا خیال رکھا. اور اس سے بڑھ کے اپنے ماں کے ساتھ، والدین میں دونوں شامل ہے، والد ابو باپ اور والدہ ماں امی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی پوچھنے لگے کہ کیا میں اپنے والدہ کو کندھا پہ اٹھاؤں اور ان کو میں پیدل حج کراؤں تو کیا میں اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ سنو، جب تم حق کی بات کرتے ہو تو جب تمہاری ماں تم کو پیٹ میں لے کر کے 9 مہینہ تھی، وہ ایک چکر لگائی تھی آنگن سے باہر، وہ بھی تمہارا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے. جی میرے محترم بزرگوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو کھانا دے دیے، پانی دے دیے، کھلا پلا دیے اور یہ ہم جو ہے اس کی طرف سے احسان جو تھا ہم نے ادا کر دیا.
لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کہتے ہیں خوبصورتی کو، حسن کو، خوبصورت چیز کو حسن بولا جاتا ہے، احسان بولا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کا لفظ فرمایا۔ احسان کیا ہے؟ ہم اپنے والدین کے ساتھ، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی طریقے سے برتاؤ کریں، کہ وہ اگر کہے کہ اس کام میں بھلائی ہے تو اس کو کرنا ہے، اور یہ کہے کہ اس کام میں برائی ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھائے اور اس کے بعد بیٹھ گئے اور یہ فرمائے کہ کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی، کاش کہ آج محمد کی ماں زندہ ہوتی اور میں فجر کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور وہ ایک آواز دیتی محمد، میں فجر کی نماز کو توڑ دیتا اور ماں کی آواز پہ لبیک کہتا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، آج ہم جائزہ لیں کہ ہم اپنے ماں باپ کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کا ہم کتنا حال پوچھ رہے ہیں۔ ہم تو خود اپنے اچھے سے ہیں، اچھے کمرے میں موجود ہیں، ہر چیز کی سہولیات ہمارے اندر موجود ہے، لیکن اپنے والدین کو کہیں دوسری جگہ رکھے ہوئے ہیں۔ واقعہ تو یہ بھی ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو یتیم خانہ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ کتنا افسوس کی بات ہے، وہ والدین، وہ ماں باپ، جب تم 6 بھائی بہن تھے، جب تم 7 بھائی بہن تھے، جب ہم 8 بھائی بہن تھے، تو اکیلا ماں باپ کما کر کے 7 8 کو پالا۔ اب جب 8 ہیں ہم، تو ایک ماں باپ ہم سے نہیں پالا جا رہا ہے، ایک ماں باپ کو ہم نوالا نہیں کھلا سکتے ہیں، ایک ماں باپ سے ہم اچھے سے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ جی کیا جواب دینے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ پوچھ لیں کہ تم نے اپنے ماں باپ کے، تم نے جنت کو اور جنت کے دروازہ کے لیے کیا حق ادا کیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں، اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کتنی بھی عبادت کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اگر ہم اپنے والدین، ہمارے والدین ناراض ہیں تو خدا کی قسم ہمارے لیے جنت کا دروازہ تک نہیں کھل سکتا ہے۔ اگر ہماری ماں ناراض ہے تو خدا کی قسم جنت میں ہم جا نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرا آج کا پیغام یہ ہے کہ والدین کے ساتھ جتنا ہو سکے حسن سلوک کیا جائے، اور جتنے بھی ہمارے ذمہ داران حضرات ہیں، میں ان سے بھی یہ ایک عرض کروں گا کہ جتنا والدین کا بیٹے پہ حق ہے، اتنا بھی بیٹا کا حق والدین کے اوپر بھی ہے۔ گارجین حضرات کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو نیک بنائے، اپنے بچے کو نیک بنائے۔ جی ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ 7 8 سال کا بچہ ہمیں گالی کیوں دے رہا ہے، 10 سال کا بچہ کا شکایت آ رہا ہے کہ میری بات نہیں مان رہا ہے، ہمیں ابھی گالی دے رہا ہے، کیوں گالی دے رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ والدین سے مخاطب ہوں ابھی کہ سب سے پہلے جب بچہ 6 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو آپ دینی تعلیم دلائیں۔ یہ ایک ترتیب ہے میرے محترم بزرگوں، اس کو سمجھیں۔ جب دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائیں گے بچے، جب دین کی قدر معلوم ہو جائے گی، والدین کی عظمت دلوں میں بیٹھ جائے گی، بڑوں کی قدر دلوں میں بیٹھ جائے گی، تو نہ تو آپ کو وہ گالی دے گا، نہ تو وہ آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے گا۔ وہ آپ تو دور کی بات ہے، ماں باپ تو دور کی بات ہے، آپ سے جو گاؤں محلے میں ملنے والے دوست ہیں بڑے، ان کی بھی وہ قدر کرے گا، ان کو بھی وہ سلام کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ میرے محترم بزرگوں، سب سے پہلا کام ہم اپنے والدین سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، قرآن کی تعلیم دیں، سنت کی تعلیمات ان کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ خود بخود دیکھیں گے کہ ہمارے بچے کتنے کامیاب ہیں۔ آج 99% یہی وجہ ہے بچوں کو بگڑنے کا کہ والدین اپنے بچے پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے دعائیں ہوتی ہے کہ تعویذ بنا دیجئے، دعا کر دیجئے۔ میرے محترم بزرگوں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، اس سے کچھ ہونے کو نہیں ہے۔ جب ایک پودا ہم لگاتے ہیں تو اس پودا کی اگر ہم صحیح سے دیکھ بھال کرتے ہیں تو وہ سیدھا نکلتا ہے، وہ پھلدار ہوتا ہے، وہ صحیح طریقے سے ہم اس کو پرورش دیتے ہیں تو وہ صحیح طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن اسی پودا کو ہم لگانے کے بعد
ہم چھوڑ دیں, ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں, لاپرواہی برتیں ہم اپنے آپ کو, تو وہ پودا میرے محترم بزرگوں, آپ سب عقل مند ہیں, کیا خیال ہے آپ کا وہ سیدھا رہ پائے گا؟ بالکل نہیں رہ پائے گا. اس کی ٹہنی کوئی ادھر ہو جائے گی, کوئی دوسری ٹہنی ادھر ہو جائے گی. تو میرے محترم بزرگوں, غلطی تو ہماری ہے کہ اس کو ہم سیدھے طریقے سے سینچے نہیں ہیں. اگر ہم صحیح طریقے سے سینچائی کی ہوتی تو ہم اپنے پھل کو اسی طریقے سے پاتے. تو میرے محترم بزرگوں, میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ والدین حضرات سے, گارجین حضرات سے اپنے بچے کو نیک بنائیں, اپنے بچے اور بچیوں کو نیک بنائیں, دینی تعلیم سے آراستہ کریں, ان کو پڑھائیں, انجینئر بنائیں, ڈاکٹر بنائیں, IAS بنائیں, آفیسر بنائیں, کوئی منع نہیں ہے. اسلام کے اندر ساری چیز کو پڑھانا جائز ہے اور پڑھانا بھی چاہیے, لیکن سب سے پہلے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دیجیے. اتنا دے دیجئے کہ نماز صحیح طریقے سے پڑھنے کو آ جائے, اتنا بتلا دیجئے کہ والدین کی عظمت دلوں میں بیٹھ جائے, اتنا سکھا دیجئے کہ بڑوں کا قدر کرنے والا ہو جائے, اتنا ان کو سمجھا دیا جائے کہ قرآن کو پڑھنا آ جائے. میرے محترم بزرگوں, امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.